نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 240 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک عالم صاحب سے یہ بات سنی ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ بات کیا کسی حدیث سے ثابت ہے یا کسی کا قول ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بعینہ ان الفاظ کے ساتھ کسی معتبر سند سے روایت دستیاب نہیں ہوئی۔ بعض جگہ حدیث کے طور پر اسے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی سند ذکر نہیں کی گئی جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور بعض کتابوں میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی طرف اس مقولے کو منسوب کیا گیا ہے۔ بہرحال حدیث کے طور پر اسے بیان نہ کیا جائے، البتہ اس کا مفہوم اور معنی درست ہیں۔ بلا شبہ آدمی کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، اور اخروی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تگ و دو ہونی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بعض علماء سے یہ بات سنی ہے کہ من زار العلماء فقد زارنی، کہ جو شخص علماء کی زیارت کرے تو گویا اس نے خود پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث قطعاً موضوع ہے، اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ کیا علماء کی زیارت عبادت اور کار ثواب ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ فردوس دیلمی ایک حدیث کا مجموعہ ہے جس میں صحیح اور غلط ہر طرح کی روایتیں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں ایک روایت اس طرح کی موجود ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن محدثین کی نظر میں یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور ناقابل بیان ہے، اس لیے بطور حدیث اس طرح کی بات مجمع میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ علماء کی زیارت کرنا علم سے تعلق کی بنیاد پر، دین سے تعلق کی بنیاد پر، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا، ان سے دلی تعلق رکھنا، یہ دراصل دینداری کی دلیل ہے، لیکن بعینہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سوال کا ایک جز یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے بھی بنیت ثواب بغیر کسی فتنے کے اندیشے کے کسی عالم کی زیارت کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اجنبی عورت کے لیے بالقصد کسی بھی اجنبی مرد کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جسے دیکھا جا رہا ہے عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ اس لیے خواتین کو علماء جو اجانب ہیں ان کو بالقصد دیکھنے سے احتراز کرنا چاہیے، اور اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اولاً تو عبادت والی بات ہی صحیح نہیں،
اور جو احادیث شریفہ میں اور خود قرآن پاک سے جو پردے کا حکم ثابت ہوتا ہے وہ سبھی کے لیے ہے، عالم غیر عالم کی اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ کوئی بات پیش آتی ہے تو زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ جو ہوا اچھا ہوا، اور بعض علماء کی زبان پر بھی ہم نے الخیر فیما وقع جیسے الفاظ سنے ہیں، یعنی خیر اسی میں ہے جو بات پیش آئی۔ تو کیا اس طرح کا مضمون کسی حدیث میں ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، لہذا الخیر فیما وقع جیسے الفاظ کو حدیث کے طور پر بیان کرنا صحیح نہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ قرآن پاک کے بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتیں بھی بطور حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہیں، البتہ مفہوم اس کا درست ہے۔ مومن کو بہرحال مسجد سے تعلق ہونا چاہیے اور مسجد میں اس کا جی لگنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جس کا جمعہ اچھا گزرے اس کے ہفتے کے دیگر دن اچھے گزریں گے، اور جس کا رمضان دینی اعتبار سے اچھا گزرے اس کا پورا سال دینی اعتبار سے اچھا گزرے گا۔ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ انتہائی ضعیف اور مجروح راویوں سے مروی ہے، اسی لیے متعدد محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، لہذا حدیث کے طور پر اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا راستے میں چلتے چلتے قرآن کریم پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، چلتے وقت بھی قرآن پاک حفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ میں نماز عشاء کی سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل پھر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتا ہوں، پھر سونے سے پہلے وتر پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے رہنمائی فرمائیے کہ کیا میرا یہ معمول درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ کا معمول درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بس وتر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سونے سے پہلے کا ارادہ کریں اور پھر بھول جائیں، تو اہتمام ہونا چاہیے وتر نہ چھوٹے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام کو نماز کے دوران کوئی عذر پیش آ جائے اور وہ اپنی جگہ کسی دوسرے مقتدی کو امام بنائے جسے استخلاف کہا جاتا ہے، تو کیا اس بعد میں نماز پوری کرانے والے پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نماز میں کوئی اور وجہ سجدہ سہو کی نہ پائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، محض نائب بنانے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا ہے، اس کی جو شرائط ہیں، ضابطے ہیں، وہ اپنی جگہ مستقل ہیں۔
سوال کر رہے ہیں کہ جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قبلے کی طرف اس طرح قبر نہ ہونی چاہیے کہ یہ احساس ہو کہ قبر کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی آڑ ہو جانی چاہیے، باقی نماز بہرحال درست ہو جائے گی اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ایسی صورت نہیں اپنانی چاہیے جس سے قبر کی عبادت کا شبہ ہوتا ہو۔ سوال کرتے ہیں مسبوق شخص نے قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھ لیا اور پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس پر سجدہ سہو لازم ہے، اخیر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لا علمی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کے باوجود اس کی نماز درست ہو گئی، آئندہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو سجدہ سہو نہ کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، یعنی بیوی کی مہر کے طور پر تعلیم قرآن کو رکھا جا سکتا ہے، تو کیا آج کل کے پرفتن ماحول میں کالج میں پڑھنے والی بچیوں کا خرچ اگر لڑکے والے برداشت کر لیں تو یہ مہر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں کالج میں رہ کر ایک ساتھ پڑھنے والے بچے بچی حرام کاری سے بچ سکتے ہیں اور حلال طریقے سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک تعلیم قرآن پاک کو مہر بنانا صحیح نہیں ہے، اور جہاں تک نفس مہر کی بات ہے تو اس میں جو بھی ہو اس کی مقدار متعین ہونی چاہیے۔ کالج میں پڑھنے والے بچے بچیوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، پڑھنے کے دوران بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نکاح نہ ہو تو محض خرچہ برداشت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل معاملہ تو نکاح ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔ اگر ان کا آپس میں نکاح ہو جائے، مہر لڑکے والے دیں یا نہ دیں، تو برائی سے انشاءاللہ یہ بچ سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص سونے کو چاندی کے عوض یا چاندی کو سونے کے عوض ادھار لین دین کرے تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو سونے کے بدلے میں براہ راست اس کا تبادلہ کیا جائے تو اس میں ہاتھوں ہاتھ بے ہونی چاہیے اور دونوں طرف قبضہ مجلس میں ہونا چاہیے، اس میں ادھار کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر روپے کے بدلے میں ادھار ہو رہا ہے تو اس کی صورتیں الگ ہیں، اس میں بعض شکلوں میں گنجائش ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کوئی شخص اپنا فارمیسی لائسنس کسی دوسرے شخص کو کرائے کے طور پر استعمال کے لیے دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل پر تو لائسنس والے آدمی کا فوٹو لگا رہے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی اس میڈیکل پر رہتا ہے، لیکن لائسنس والا شخص میڈیکل پر نہیں رہے گا، بلکہ میڈیکل جو بندہ چلا رہا ہے وہی چلائے گا، وہ صرف اس کا لائسنس استعمال کرے گا اور اس کا کرایہ دے گا۔ تو کیا یہ شکل جائز ہے؟ اور کیا کسی آدمی کے لیے اس طرح لائسنس دینے کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کرائے پر لائسنس دے کر یہ کاروبار صحیح نہیں ہے، اور جو فارمیسی لائسنس ہولڈر ہے اس کے لیے اس کرائے پر دینے کے بدلے میں کوئی رقم لینا صحیح نہیں، اور جو بندہ میڈیکل چلا رہا ہے اس کی آمدنی اپنی جگہ پر فی نفسی درست ہے، لیکن یہ کرایہ داری کا معاملہ جو فارمیسی کا ہے یہ صحیح نہیں، اور اس کے جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ فارمیسی ہولڈر اس دکاندار کے ساتھ اس کاروبار میں کچھ سرمایہ وغیرہ لگا کر یا اپنے فارمیسی لائسنس کی بنیاد پر باقاعدہ شرکت کا معاملہ کر لیں اور اس میں ایک مقدار طے کر لیں نفع میں شرکت کی 10%، 5%،
پھر اس کا حساب باقاعدہ رکھا جائے اور جتنی مقدار طے ہو اتنا وہ دکاندار سے لے لے۔ یہ جواز کی شکل ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں سرکار کی جانب سے جو یوجنائیں آتی ہیں، مثلا مکان بنانے کے لیے کالونی کے نام پر پیسے ملتے ہیں، اسی طرح گیس سلنڈر وغیرہ، کیا ان یوجناؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سرکار کی طرف سے جو شرائط طے ہوں تو جو ان شرطوں پر پورا اترتا ہو اس کے لیے ان یوجناؤں سے فائدہ اٹھانا درست ہے، جبکہ اس میں کوئی سودی لین دین نہ پایا جاتا ہو، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ سوال ہے کہ زید کا 11 صفر کو انتقال ہوا ہے اور 12 کو تدفین عمل میں آئی، اب عدت کب سے شمار ہوگی، 11 سے یا 12 سے؟ نیز یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ عدت چاند کی تاریخ کے اعتبار سے شمار کی جائے گی یا انگریزی مہینے کے اعتبار سے؟ جواباً عرض ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہے یعنی 11 صفر، اسی دن سے عدت شروع ہو جائے گی، اور چونکہ یہ چاند کے مہینے کے بیچ میں انتقال ہو رہا ہے اس لیے اب عدت کا حساب دنوں سے لگے گا، نہ چاند کی تاریخ نہ انگریزی تاریخ، بلکہ دن جوڑ لیے جائیں۔ 130 دن جب پورے ہوں گے تو وفات کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔